ممبر شریف پر دونوں کپڑوں جملہ علماء ذوق احترام قاریان قرآن حکیم ثناخان حبیب کبریا حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابہ الراشدین المرشدین الکاملین وعلى اولیاء امتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، بندوں پہ رب کی خاص عنایت کی رات ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا سنا مفتی اعظم کانپور امام العلماء استاد العلماء سید المناظرین حضور امین شریعت علامہ مفتی رفاقت حسین صاحب علیہ رحمت و رضوان کے نواسے میں ایک کلام پڑھا تھا، تو ان کے پڑھنے پر مجھے یاد آیا میرے بڑے والد معظم و مکرم جنہیں استاد الشعراء کہا جاتا ہے، جو پیر طریقت بھی ہے، رہبر راہ شریعت بھی ہے، عالم ذیشان ہے، عالم بعمل ہے، صوفی باصفا، جن کا نام نامی اسم گرامی خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا الحاج عبدالوحید صاحب قبلہ صدیقی حشمتی گودمی۔ بہت پہلے انہوں نے ایک کلام کہا تھا کہ اس کے کچھ اشعار جو ابھی ذہن میں آئے، حضرت نے ارشاد فرمایا، آپ کے سامنے پڑھا، بندوں پہ رب کی خاص عنایت کی رات ہے، بندوں پہ رب کی خاص عنایت کی رات ہے، آئی شب برات براعت کی رات ہے، آئی شب برات براعت کی رات ہے، اور سو نہیں یہ سونا بنانے کی رات ہے۔ کہتے ہیں سو نہیں یہ سونا بنانے کی رات ہے، جاگو کی جاگنے کی عبادت کی رات ہے۔ شہریار حرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہ فرش کے شہنشاہ عرش کے تاجدار جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام بانداز غلامانہ پیش کرے، پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے حالات
اور مقصد زندگی کو صبح قیامت تک کے لیے ہم غلامان اعلیٰ حضرت عاشقان مہر نبوت کے لیے میرے مرشد اجازت جانشین حضور مفتی اعظم ہند وارث علوم اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، یاد رکھو جشن عید میلاد النبی فیضان اویس کرنی علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے۔ آج ہم نام و نمود، شہرت اور زندگی کی بقا کے لیے نہ جانے کیسے کیسے ہیلے اور حربے استعمال کرتے ہیں، نہ جانے کس کے پیچھے چلتے ہیں اور کس کی جے وجے پکارتے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، تمہیں قرآن جیسی کتاب ملی ہے، نبی معظم جیسا ہادی ملا ہے، غوث اعظم جیسے ولی ملے ہیں، اور خواجہ پاک جیسا راجہ ملا ہے، شاہ سمنا جیسے ولی ملے ہیں، مخدوم رودولی جیسے تاجدار ملے ہیں۔ تمہیں کسی اور کی طرف جانے کی، کسی اور کی جے وجے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر شخص جانتا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے۔ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے، اور ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں۔ اس دار پانی میں کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں۔ آج ملک ہندوستان کی آزادی میں ہمارے علماء اہل سنت کے نام سرے فہرست نظر آتے ہیں، لیکن یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے، اور علم دین مصطفیٰ سے اور علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اپنی تاریخ بھی بھولے ہوئے ہیں، اپنے معاملات بھی نہیں جانتے ہیں۔ ورنہ دیکھو ہمارے ان علماء اہل سنت نے، ان مسلمانوں نے اتنی عظیم قربانیاں دی ہے کہ ملک ہندوستان کے لیے اپنے لہو کا قطرہ قطرہ قربان کر دیا، لیکن پھر بھی وہ تختہ دار کے قریب پہنچتے ہیں تو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، دنیا کے مال کی پرواہ نہیں ہے، گھر بار کی فکر نہیں ہے۔ اگر وہ کچھ فکر کرتے ہیں تو ہم امت مسلمہ کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ اے مسلمانوں، یاد رکھنا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور اطلس و تمخات کے پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے پہ جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن ہشتگ نعت احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ آپ یہاں بیٹھ کر جو علماء کے بیانات سن کے سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہو، اس کے تعلق سے بھی مجاہد آزادی علامہ کفایت علی کافی فرماتے ہیں، جو پڑھے گا صاحب لولاد کے اوپر درود، آج سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں کرنا کیا ہے، رہنا کیسے ہے، اور زندگی نام کس کا ہے؟ تو میرے مرشد اجازت فرماتے ہیں، یاد رکھو زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، اور آخر مرنا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی بھی بشر اس حقیقت سے چشم پوشی نہیں کر سکتا، تو آخر مسلمانوں تم چشم پوشی کیوں کرتے ہو؟ یاد رکھو قبر و تاریخ کوٹھری ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ لہذا مسلمانوں یاد رکھو باقی عشق نبی لے چلو قبر میں ہے چراغ لہب روشنی کے لیے۔ اس لیے مسلمانوں عشق نبی کا چراغ اپنے سینے میں جلاؤ، جو تمہارے یہاں بھی کام آئے گا اور قبر کی تاریخ کوٹھری میں بھی تمہارے کام آئے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج جن کے لیے تم ساری قربانیاں پیش کرتے ہو، اپنے اہل خانہ کے لیے فکر مند ہوتے ہو، دور دراز کا سفر کرتے ہو، اسلام اس سے تم کو منع بھی نہیں کرتا۔ اسلام تو وہ خوبصورت مذہب ہے، علامہ ارشد القادری صاحب ہمارے بڑے عزیز ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں،
ایک درسگاہ سے جڑے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ پیارے نبی کیا فرماتے ہیں، تو نبی کا فرمان ہے خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، کامیاب ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اللہ و رسول کی محبت، ان کی فکر اپنے سینے میں رکھے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہ ماں باپ دنیا میں تو ہمارے لیے عظیم سہارے ہیں، اگر ان کی خدمتیں ہم نے اچھے دل اور صاف دل کے ساتھ کیے تو اس کا اجر ہمیں وہاں بھی ملے گا۔ لیکن ایک منظر آتا ہے، ایک موقع آتا ہے، وہ قبر کی تاریکی ہوتی ہے، جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ جب انسان وہاں پہنچتا ہے، یہ عزیز و اقارب پہنچے نہ پہنچے، ماں باپ پہنچے نہ پہنچے، بھائی بہن پہنچے یا نہ پہنچے، دنیا کا کوئی سیاستدان جس کو تم نے اپنا سب سے بڑا سمجھ لیا ہے، یہ دور تک نظر نہیں آئے گا۔ اگر نظر آئیں گے تو یہ علماء ہے جو تمہاری قبروں پر قرآن پڑھتے نظر آئیں گے، یہ حفاظ ہیں جو درود پاک پڑھتے نظر آئیں گے، تمہارے لیے محفل ایصال ثواب کرتے نظر آئیں گے، اور وہاں قبر کی تاریک کوٹھری میں جس کا آسرا ہوگا وہ ہمارے تمہارے نبی ہوں گے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے جب یہ شعر کہا کہ اندھیرا گھر اکیلی جان جب گھٹتا دل اٹھتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ نبی فرماتے ہیں اے سنیو تمہارے دل میں محبت رسول ہے، شب برات آئی نبی کے نام پر محفل میلاد سجائی، اور ہر موقع پر تم محفل عید میلاد النبی کراتے ہو، اور تھوڑی کوشش کرو نبی کی مکمل پسند اور ناپسند کا خیال کرو تو یاد رکھو قبر میں لہرائیں گے، حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اور خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اس لیے دنیا کی دولت یہی رہ جائے گی، لیکن قبر وہ تاریخ منظر ہے کہ جس سے کوئی روگردانی نہیں کر سکتا۔ اور قبر میں کامیابی کیسے ملے گی، قبر کے متعلق ہمیں کرنا کیا ہے، تو آپ مجھے نہ دیکھیں، اس لیے کہ آپ جو عزتیں ہمیں دے رہے ہو علماء کو دے رہے ہو، یہ صدقہ ہے رسول پاک کا۔ عالموں کی شان ہمارے رسول نے بڑھائی ہے، اس لبادے میں ہو سیاہ کار گناہگار ہو، لیکن رب کا کرم ہے کہ اس علم دین مصطفیٰ کی برکت سے نہ جانے کتنے عیب میرے چھپا رکھے ہیں۔ قسم خدا کی وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، ہر رات ہمیں تمہیں پکارتا ہے کہ کیا کوئی ہے جو آئے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیا کوئی پریشان حال ہے اپنی پریشانیاں لے کے آئے۔ لیکن آج کی جو رات ہے اتنی بابرکت اور عظیم رات ہے مسلمانوں کی، سر شام سے ہی اللہ کی رحمت صدا دیتی ہے کہ ہے کوئی آئے جو اپنے گناہوں پر نادم ہو، اس کے گناہ معاف کر دو، ہے کوئی پریشان حال جو پریشانیاں لے کے آئے اس کی پریشانیاں دور کر دو۔ اور یہ کہیں اور سے نہیں، ہمارے تمہارے آقا کریم کے در سے ملا، جو امت کے لیے پیدا ہوتے وقت بھی دعائیں مانگ رہے تھے، اور قبر میں جب انہیں لٹایا گیا، لہد مبارک میں اتارا گیا، یہ زندہ و جاوید نبی ہے۔ مسلمانوں صحابی کا عقیدہ سنو، کسی وہابی کی بات نہیں۔ صحابی کیا کہتے ہیں، بعد مردن نبی کو لہد مبارک میں اتار دیا گیا، کیا دیکھتا ہوں نبی کے لبہائے مبارک جنبش کر رہے ہیں، ہل رہے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی اگر کوئی زندہ ہوتا ہے وہ نبی کی ذات ہے، نبی کا کوئی عمل بیکار میں نہیں ہے۔ اس لیے وہ سمجھ گئے کہ اگرچہ بظاہر موت طاری ہے لیکن حقیقت میں زندہ ہے، جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے کی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جا۔ رسول اپنے کان کو نبی کی
لبہائے مبارک کے قریب کرتے ہیں۔ اے گناہگار امتیوں، ہم جیسے گناہگاروں ہمارے لیے تو بہت بڑے جشن کی بات ہے کہ کریم آقا کی زبان مبارک سے بعد مردن بھی یہ کلمات جاری تھے۔ وہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے لبہائے مبارک پر یہ کلمات تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے پروردگار میری گناہگار امت کو بخش دے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اس لیے ڈنکے کی چوٹ پہ ہم کہتے ہیں حشر تک لہرائیں گے ہم، حشر تک لہرائیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ یہ جشن عید میلاد النبی، نبی کی مہینے میلاد مناتے کیوں؟ اس میں استقبال کریں، نعرہ تکبیر، طاقت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور امین شریعت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور امین شریعت کے نام کا نعرہ ہے۔ کہاں کے رہنے والے؟ نہ جانے کتنے لوگ اس گاؤں میں پیدا ہوئے چلے گئے، کون جانتا ہے؟ لیکن دیکھو اللہ کا فرمان ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اچھا کام کیے اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں عام و تام فرماتا ہے۔ بہار شریف کے رہنے والے بڑی خدمت آپ نے انجام دی کانپور میں، یہ چائی سمیٹھی سلطان پور کا علاقہ بہت زیادہ فیضیاب ہے، اور میں تو کہوں گا اس میں کوئی مبالغہ نہیں، پوری دنیا سنیت پر حضور امین شریعت کا ہے۔ جب بھی وہاں بھی آدھے اپنا نے سر اٹھایا آپ نے ان کا سر کچلا، رافضیت نے جہاں بھی سر اٹھانے کی کوشش کی آپ نے اسی دم ان سے مقابلہ کیا۔ حضور شیر بے شیر اہل سنت کو بلا کے مناظرے کروائے۔ یہ حضور امین شریعت ہے۔ وہ زمانہ تھا کہ جب علماء اور یہ پیران اعظام آپس میں ایک دوسرے کے دستوں کے ریبا نہیں ہوتے تھے بلکہ بڑھاوے دیا کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ میرے آگے ہو اور ہم آپ کے پیچھے ہو کے خدمت دین متین کریں، ایک دوسرے کی عزتوں میں چار چاند لگانے کے سبب اور ذریعہ بنا کرتے تھے۔ لیکن المیہ ہے کہ آج ہمارے بہت سے ایسے پیران اعظام ہیں جو دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج اس دور میں بھی حق شناس ہے، حق شناس پیر ہے، علماء ہے جن کے دم سے یہ دنیا چل رہی ہے، لیکن غلطوں کی بہتات ہے۔ اس لیے مسلمانوں آپ کسی کو جبہ و دستار کی بنیاد پہ اس کی پیمائش نہ کرو بلکہ قرآن کے فرمان کے مطابق اس کو جانچو پرکھو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کا کوئی ولی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ متقی اور پرہیزگار نہ ہو۔ اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری والے ہوا کرتے ہیں۔ شریعت سب کے لیے میزان ہے۔ حضور امین شریعت بلا مبالغہ کہتا ہوں بہار شریف ہماری کوئی رشتہ داری بھی نہیں، لیکن ان کے قدموں سے لگے ذرات ہمارے سر کے تاج سے بھی کہیں زیادہ بلند۔ کیوں؟ اس لیے جو خدمت انہوں نے انجام دی سنیت کی آگے سر سے لکھنے کی قابل۔ اللہ فرماتا بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اچھا کام کیے اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ اگر آپ اولیاء کرام سے محبت کرتے ہو قسم خدا کی، اے بھائیوں اے بہنوں، اگر تمہارے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت ہے، ان علماء کی کاوش سے تمہارے سینے جگمگا رہے ہیں، قسم خدا کی یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ جہاں یہ فرما رہا ہے کہ اولیاء جنہوں نے اچھے کام کیے اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں عام و تام فرما دے گا، وہیں آپ یہ بھی تو پوائنٹ دیکھو اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ پتہ چلا پوری دنیا اولیاء اللہ سے محبت نہیں کرتی ہے، کچھ ایسے بھی ہیں کہ اس جانب جاتے ہیں ان کو بخار آ جاتا ہے، نام سن کے وہ چڑھ جاتے ہیں، پتہ چلا ان کے دلوں میں محبت نہیں ہے۔ تم شکر رب کرو کہ اللہ نے ہمارا تمہارا نام ان خوش بختوں میں لکھا ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ نے اپنے ولیوں کی محبت ڈالی ہوئی ہے۔ پتہ چلا ہمارے تمہارے دلوں کا انتخاب اللہ نے اپنے ولیوں کی محبت کے لیے کیوں نہیں کیا؟ سبحان اللہ۔
یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تبھی تو آپ دیکھیں اولیاء اللہ کی محافل ہو، دوڑے چلے آتے ہیں، نہ سرد و گرم کا فرق، نہ زمین کا خیال، نہ کرسی کی ضرورت، جہاں جگہ ملی محبت کے ساتھ بیٹھ گئے، اللہ و رسول کا ذکر جمیل سننے لگے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے نماز جیسی عبادت دی، روزہ جیسی عبادت دی، حج و زکوٰۃ عطا کیے، اعمال صالحہ دیے، لیکن اللہ نے اگر کسی کو ضامن بنایا ہے اپنی رضا کے لیے تو اپنے محبوب کی محبت کو بنایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وہ بھی نبی کی زبان پاک سے، اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب تم فرما دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر نمازوں کے ذریعہ، حج و زکوٰۃ کے ذریعہ، روزوں کے ذریعہ، اعمال صالحہ کے ذریعہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو میرے محبوب کی اتباع کر لو۔ تبھی تو بریلی کا امام تڑپ کے بول اٹھا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ میرے کریم آقا کی اتنی مہربانیاں کہ آپ یہاں پورے بخشی میں بیٹھے ہیں، سچی محبت رکھو نبی۔ نبی کی شان یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے رکان گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ تمہیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور نبی کی شان تو یہ ہے کہ کوئی دل سے پکارتا ہے نبی حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ہماری گناہگار آنکھیں اسرائیل نہیں، لیکن جن کی ہیں تو انہوں نے دیکھا تو کہا پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب منت سماجت کی رسول پاک کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، خواب میں تو بارہا دیکھے ہیں، ایک بار جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہو۔ نبی نے اپنے رخ انور کی زیارت کرائی۔ اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا تو صحابہ کے دلوں میں جو خواہش پیدا ہوئی تھی کہ آپ یاد کریں، ایک اونٹ تھا جو دیوانہ ہو گیا، صحابہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، آپ کرم فرمائیں اور چلیں اور اس کی بات سنیں اور اس کو سمجھا دیں۔ اے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، امین شریعت کا احسان مانو، مخدوم سنہ کا احسان مانو، اولیاء امت کا احسان مانو، علماء کا احسان مانو کہ تمہیں صحابہ کی ڈگر پہ لگایا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی راستے کی وضاحت کی ہے، یہ صحابہ کی جماعت ہے، نبی کی بارگاہ میں اپنا مدعا لے کے حاضر ہوئی، معاملہ ایک جانور کا ہے۔ اگر کوئی وہاں بھی ہوتا تو کہتا نہیں ہم کسی جانور والے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، لیکن ان کو معلوم تھا ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، یہ نبی کی ذات ہے، جن کی بارگاہ میں ہم جائیں گے ہماری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ وہ گئے اور جا کے کہا یا رسول اللہ ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا، آپ کرم فرمائیں۔ نبی نے فرمایا چلو۔ نبی گئے، باغ میں اونٹ تھا، اس کو لوگوں نے بند کر رکھا تھا، اگر کوئی قریب جاتا تھا تو اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ نبی تشریف لے گئے، دروازہ کھولا گیا، جیسے ہی اونٹ بھاگ کے آپ کی طرف آنے لگا صحابہ ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو نبی کو آ کے تکلیف پہنچا دے، لیکن یہ نبی ہے، ان کی عظمت جانور کیا شجر و حجر تک پہنچاتے ہیں۔ شجر بلاوا آ جائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہوئے آپ کے قدموں میں آ کر جھک جائے، جانور سلامی کے لیے حاضر ہو۔ ابھی تو حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھا نبی، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں ہے۔ یہ اونٹ ہے، دوڑ کے آنے لگا، صحابہ کے من میں تھوڑے سے خطرہ، صحابہ نے خوف کا اظہار کیا، اللہ کے نبی مسکرائے، فرمایا آ رہا آنے دو۔ اونٹ آیا، قریب آیا، قریب آ کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا، کہتی ہے سبحان اللہ، قدموں میں سر رکھ دیا اور کچھ اپنی زبان میں بولنے لگا۔
یہ نبی ہے جن کی شان اللہ نے بیان فرمائی. الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا. اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. ابھی حضرت بیان فرما رہے تھے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کہ قرآن میں کوئی خشک و تر چیز نہیں جو موجود نہ ہو. یہ قرآن نے لوح محفوظ کی شان بیان کی ہے کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. علماء فرماتے ہیں کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے. اب قرآن کی عظمت دیکھو کہ لوح محفوظ میں کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جو مذکور نہ ہو. اور قرآن کی شان اللہ بیان فرماتا ہے تفصیل الکتاب کہ یہ قرآن لوح محفوظ کی بھی تفصیل ہے. اب آپ اجمال اور تفصیل کو بڑی تیزی کے ساتھ سمجھ کر لو کہ آپ ایک سپر مارکیٹ میں جاتے ہو کوئی سامان خریدنے کے لیے. آپ نے 10 سامان خریدے. ایک پرچی آپ کو ملی کہ جس میں ترتیب ہوا تمام سامان لکھے ہیں, ان کے آگے ان کا ریٹ لکھا ہوا ہے, ان کی کاؤنٹنگ ہے کہ کتنی تعداد ہے, اور نیچے آپ کو ٹوٹل کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے سامان ہے, اتنی قیمت ہوئی. نیچے جو ہے اس کو ٹوٹل کہا جاتا ہے, اسی کو عربی میں اجمال کہا جاتا ہے. اوپر جو ہے وہ ڈیٹیل ہے, اسی کو عربی میں تفصیل کہا جاتا ہے. اب آپ باریکی سمجھیں. اللہ نے لوح محفوظ کی شان بیان کی کہ کوئی بھی خشک و تر چیز ایسی نہیں جو لوح محفوظ میں نہ ہو. اور قرآن کو کہتا ہے قرآن اس کی تفصیل ہے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. قرآن لوح محفوظ کی تفصیل ہے یعنی ڈیٹیل ہے. اگر آپ کو ایک مارکیٹ سے آپ نے 10 سامان خریدے, 10 کے بارے میں معلوم ہے کہ کتنا کتنا لیا, کتنی قیمت ہے, تو ہو گیا یہ تفصیلی. آپ اس کو بآسانی ٹوٹل کر سکتے ہیں کتنے سامان ہوئے اتنی قیمت. لیکن اگر آپ کو ٹوٹل معلوم ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو ڈیٹیل معلوم ہو کہ اس میں کتنے سامان ہیں, 1000 کا کتنا سامان ہم نے لیا ہے, کون سا لیا ہے اور کیا کیا لیا ہے. لیکن قربان جاؤ پیارے نبی کی عظمت و شان پر کہ اللہ نے لوح محفوظ کے بارے میں نہیں فرمایا بلکہ قرآن کے بارے میں فرماتا ہے. وہ قرآن جو لوح محفوظ کی تفصیل ہے اور لوح محفوظ کی شان ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین کہ کوئی خشک و تر چیز نہیں جو لوح محفوظ میں موجود نہ ہو. اور فرماتا ہے الرحمن علم القرآن کہ رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا. اب سوچو نبی نے جس کو قرآن سکھایا وہ مولا کائنات ہے, شیر خدا ہے, علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ہے, جو ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان فرماتے تھے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. ایک نے اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے, آپ بتائیں کیا ہماری داڑھی اور آپ کی داڑھی کا بھی تذکرہ ہے؟ حضرت علی مسکرائے اور فرمایا ہاں بلا شبہ ہماری تمہاری داڑھی کا بھی تذکرہ ہے. پوچھنے والی کی داڑھی ہلکی تھی, حضرت علی کی داڑھی گھنی تھی. آپ فرماتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو زمین اچھی ہوتی ہے وہاں سبزے زیادہ اگتے ہیں اور جو زمین کم اچھی ہوتی ہے وہاں کم سبزے اگتے ہیں. جب علی کے علم کی یہ شان ہے تو اس محبوب کائنات کی شان کیا ہوگی جس کو پروردگار نے خود قرآن سکھا دیا. نبی کو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. کچھ لوگ ہیں جو اتنے میں پڑے ہیں, انہی میں سے جانوروں کی بولی ہے. اسی لیے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ اونٹ آیا, اس نے کچھ بولی اللہ کے نبی نے بغور سماعت کیا. بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی, یہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ کے نبی نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ تمہاری
ہماری شکایت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کل جب جوان تھا بھرپور کام کرتا تھا بھرپور غذا ملتی تھی، آج بوڑھا ہو گیا ہو تو کھانا کم ملتا ہے اور کام زیادہ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ کرم فرمائے، یہ ہمارے کریم آقا ہے جو جانوروں کی تکلیف کو نہیں دیکھتے، وہ انسانوں کی تکلیف کو کیسے دیکھیں گے؟ تبھی تو آپ دیکھیں آج پوری دنیا میں کوئی مذہب ہو نہ ہو، لیکن اسلام کی شان یہ ہے، مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت دنیا کے آخری کونے میں کی جاتی ہے، وہیں رسول پاک کی رسالت پر بھی ایمان رکھا جاتا ہے۔ یہی حال شرق و غرب کا ہے، ایک خدا کی عبادت، ایک رسول کی سب سے افضلیت اور ان کے امتی ہونے کے ہم دعوے دار ہیں، لیکن مسلمانوں یاد رکھو یہ کامیابی و کامرانی آج بھی اللہ نے رکھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن کامل بن کے رہو، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ تم ہی سر بلند ہوگے آج بھی، بس شرط اتنی ہے کہ مومن کامل بن کے رہو۔ بڑی تیزی کے ساتھ علماء خطبہ کی بہتات ہے، لیکن یہ آپ کی محبت حاضر آیا دیکھ کے طبیعت پاک ہوئی، اس لیے تھوڑا وقت لے رہا ہوں، بس بڑی تیزی کے ساتھ کچھ باتیں آپ کو بیان کر دوں۔ میں عرض کر رہا تھا آپ یہاں بیٹھے ہو پریشان ہو، سچی محبت سینے میں رکھو، قسم خدا کی۔ آج رات جس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے معلوم ہے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ۔ اویس قرنی، قرن ایک علاقہ ہے، یمن کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے حضرت اویس۔ اللہ کے نبی یمن کی طرف کبھی کبھی رخ فرماتے اور اپنے لباس مبارک کی بٹن کھولتے اور فرماتے کہ مجھے یمن کی طرف سے، قرن کی طرف سے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ایک عاشق کی عظمت و شان اس حبیب پاک سے پوچھو، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ جن کی شان خود یہ ہے کہ اللہ کے بعد ان سے کوئی بڑا نہیں، اپنے چاہنے والے اپنے غلاموں کو ایسی عزت بخشتے ہیں کہ یہ قرن کے رہنے والے ہیں، لیکن مولا کائنات حضرت عمر فاروق سے فرماتے ہیں کہ جب تم وہاں جانا تو اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرو، نہ دعا کرے۔ اب آپ دیکھو حضرت اویس قرنی کی تاریخ تیزی سے ملاحظہ کرو، کون سا ان کا سب سے بڑا کام تھا؟ تو سب سے بڑی جو کام، ان سب سے بڑا کام تھا وہ محبت رسول اور ساتھ ہی ساتھ ماں کی خدمت۔ محبت رسول سینے میں رکھ کے، تعلیمات مصطفیٰ رکھ کے انہوں نے ماں کی خدمت کی، اور بلا شبہ جو سچا عاشق رسول ہوگا وہی سچا خادم ماں باپ ہوگا۔ اس لیے کہ تاریخ کا منظر وہ بھی دیکھا ہے لوگوں نے، صرف اہل اسلام نے نہیں دنیا نے دیکھا ہے۔ اس سگی ماں کو 3 بیٹے لے جا کے بازاروں میں بیچ دیتے تھے اور آپس میں وہ دراہیم و دنانیر تقسیم کر دیتے تھے۔ ہمارے نبی کی جلوہ گری ہوئی فرمایا ہے انسانوں یہ کیا کر رہے؟ یہ مائیں بیچنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے۔ عورتوں کو کتنی عزت دی کہ اگر ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی، اور اگر بیٹی ہے تو رحمت بنا دیا، اور اگر بہن ہے تو عصمت بنا دیا، اور اگر بیوی ہے تو زمانے کی برائیوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا دیا، اور اس کی حقوق کی ادائیگی کرنے کے لیے مرد کو ذمہ دار بنا دیا۔ یعنی ہر جگہ پر ہمارے نبی نے عورتوں کو عزت دی ہے، بیواؤں کو عزت دی ہے، تبھی تو اپنے اپنے ہیں پرائے بھی کہتے نظر آتے ہیں۔ ہم اس نبی کے خلاف کیسے جائے؟ ہم نے دیکھا ہے جب عورتوں کو ذلیل کیا جاتا تھا ہمارے نبی عزت دیتے نظر آتے ہیں، جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا تو نبی ان کو نہ صرف زندہ درگور ہونے سے بچاتے ہیں بلکہ فرماتے ہیں جو بیٹیوں کی پرورش کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے کہ 2 انگلیاں ہوا کرتی ہے۔ اور یہ تحفہ ہم گناہگاروں کو صبح قیامت تک کے لیے دے دیا کہ اگر ہم اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کریں تو جنت میں نبی کی صحبت اور غلامی ملے گی۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں ہاتھ ہی اپنا کالی۔ ہم نے ایک پورا کلام بیٹیوں کی شان میں، اللہ نے جب ایک بیٹی مجھے عطا کی تو میں نے بیٹیوں کی محبت تو لوگوں سے سنتا دیکھتا تھا، لیکن خود اپنی آنکھوں سے اپنے دل سے جب محسوس کیا تو ایک پورا کلام میں نے لکھا۔
کی عطا نبی کی عنایت ہے بیٹیاں، فرمان شاہ دین ہے رحمت ہے بیٹیاں۔ اور اس حدیث پاک کی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو اچھی پرورش کرے جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میں نے اس میں ایک شعر کہا جو پرورش کرے یہاں جنت وہاں ملے، قرب رسول پاک کی حجت ہے بیٹیاں۔ یہ بیٹیوں کو عزت ہمارے تمہارے کریم آقا نے دی ہے۔ شراب نوشی، بے حیائی، ہر طرح کی برائی سے ہمارے نبی نے روکا ہے۔ تو مسلمانوں اگر تم سچے عاشق رسول ہو تو ان برائیوں کو اپنے قریب نہ آنے دینا، نماز کو ترک نہ کرنا، کسی قسم کی کوئی برائی اپنے قریب نہ لاؤ، تبھی تم سچے عاشق مانے جاؤ گے۔ اور یاد رکھو مدینہ جا کے یہ شرف اگر تمہیں مل جائے تو یہ کرم کے فیصلے ہیں کہ منزل قبری وجبت لہو شفاعتی۔ نبی فرماتے ہیں جس نے میرے روضہ انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، لیکن اتنے کریم ہے کہ مجبور نہیں کرتے ہیں۔ اگر بے سر و سامانی کے عالم میں ہو ایک مختصر سی محفل کر لو، نہ کر پاؤ اکیلے بیٹھ کے نبی کی نعت لکھو اور نبی پاک خود تشریف لائیں گے، اس پر تاریخ شاہد ہے۔ یہ مولانا ارشد صاحب ہے، ان سے پوچھو یہ آپ کو بتائیں گے۔ علامہ امام شرف الدین بوصیری ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے کے ہیں، اس زمانے میں جب ان کے جسم پر کوئی تکلیف آتی ہے دنیا کے حکیموں نے لا علاج قرار دے دیا تھا، نبی کی نعت لکھی جس کو قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے، نبی خود ان کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ آپ سوچو ان کی قسمت اور ان کی خوشی کی معراج کتنی بلند رہی ہوگی، جبکہ ہر عاشق کا یہ عاشق کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ خود نبی تشریف لائے اور فرمایا اے شرف الدین جو نعت تم نے میرے لیے لکھی پڑھ کے سناؤ۔ علامہ امام شرف الدین کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی سن کے مسکراتے ہیں اور اپنی چادر رحمت خوشی میں عطا فرما دیتے ہیں۔ نعت پڑھے کوئی تو انعام دینا نبی کی سنت، اور نعت پڑھنا نبی کے عشاق کی سنت۔ اپنا اپنا دستے اقدس ان کے اوپر پھیلا، خواب سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں اس جسم کو دنیا کے حکیموں نے لا علاج قرار دے دیا تھا، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اب وہ جسم چلنے پھرنے کے قابل ہے، اب وہ جسم چل سکتا ہے، وہ ٹہل سکتا ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ یہ منظر دیکھا تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، ارے مردودو اے وہابیہ دے اپنا، تم نبی کو کہتے ہو کہ وہ مالک و مختار نہیں، نبی کی شان تو یہ ہے کہ تم کہتے ہو نبی کسی کو شفا نہیں دے سکتے، کسی کی حاجت روائی نہیں کر سکتے۔ ارے مردودو حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے، ارے مردود یہ مراد کی سایت خبر کی ہے۔ ہم نے تو دیکھا نبی ہاتھ پھیرتے وہ بھی خواب میں تو مریض جسم ٹھیک ہو جائے۔ حضرت وہ اسے خطی آخری بات آتی ہے، ماؤں کی خدمتگار، ماں باپ کی فرما بردار، قسم خدا کی فرما برداری کرتے ہو تبھی سچے عاشق رسول ہو، علماء سے محبت کرتے ہو تبھی سچے عاشق رسول ہو۔ اپنے گھر بار سے زیادہ جیسا کہ حضرت ابھی فرما رہے تھے مسجد کے تعلق سے میں بھی کہوں گا، اپنی مسجدوں اپنی مدرسوں کا خیال رکھتے ہو تبھی تم وفادار رسول، کیونکہ یہ شاعر اسلام کی بقا کے ضامن ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے علماء سے محبت کا حکم فرمایا۔ آج تم مسجد مدرسوں کی اہمیت نہیں سمجھتے ہو، لیکن تمہارا حریف بخوبی سمجھتا ہے، اس لیے تم کو ڈائریکٹ ٹارگیٹ کرنے نہیں آتا ہے، علماء کو ٹارگیٹ کرتا ہے، مسجدوں کو ٹارگیٹ کرتا ہے، خانقاہوں کو ٹارگیٹ کرتا ہے، مدارس اہل سنت کو ٹارگیٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے جانتا ہے کہ عشاق یہیں سے پیدا ہوتے ہیں، اگر ان کو دبا دیا گیا تو باقی تو دنیا کے دل دادا پڑے ہی ہیں۔ اس لیے حضرت ویسے کرنی ہے، حضرت ویسے کرنی، سچے عاشق نبی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب اتنے بڑے وہ عاشق ہیں آپ سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ حضور نے فرمایا سبحان اللہ، فرمایا کہ وہ اپنی ماں کی وجہ سے نہیں آتا، اس کی ماں ضعیفہ ہے، نابینا ہے، اس کی خدمت سے ایک لمحے کے لیے ہٹنا نہیں چاہتا۔ اب وہ لوگ عقل اپنی سنوار ہیں، عقل کے ناخن ہیں، جو دنیا کے مشاغل کا بہانہ بنا کے اپنے ماں باپ کی خدمتوں سے دور رہتے ہیں، اور رہتے ہوئے اگر ان کے حقوق مارے تو اور زیادہ ہوش کے ناخن لیں۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
ان کا سچا عاشق دیدار کے لیے نہیں آئے، صحابی جس کی شان یہ ہے کہ کوئی بھی ولی ان کے مرتبہ و مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت اویس قرنی جلیل القدر تابعی ہے لیکن صحابیت کے درجے پر فائز نہیں ہے، ماں کی خدمت کے سبب، لیکن اللہ کے نبی نے ان کی عظمت و فضیلت اتنی بڑھائی کہ آپ نے فرمایا اپنے وزیروں سے، اپنے صحابہ سے کہ تم جانا تو ان سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ پتہ چلا جو سچا ایمان والا ہو اور اپنے ماں باپ کا خدمت گار ہو اس سے بڑا مجیب الدعوات کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے مسلمانوں، نبی کی شان تو یہ تھی کہ اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، لیکن اس کے باوجود اپنے ایک امتی سے نبی اپنی امت کے لیے دعا کرا رہے ہیں۔ یہ نبی کی امت سے محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ مسلمانوں، کل پلسرات پہ گزرو گے، کون تمہارے لیے وہاں رو رہا ہوگا؟ یہی نبی ہوں گے جن کی محبت میں تم یہاں بیٹھے ہو اور میلاد کی محفل سجائے ہو۔ وہ اس وقت بھی تم کو نہیں بھولیں گے بلکہ رب کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہوں گے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ مسلمانوں، اگر ہم سانس ایک ایک سانس نبی کے نام پر قربان کر دیں تو بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑ، آقا تیرے نام پہ سب کو وعدہ کروں، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ دل تو ہے پوری رات بیٹھ کر سناؤں لیکن وقت اور حالات اجازت نہیں دیتے، لیکن اتنی خوشخبری آپ کو ضرور دینا چاہوں گا، اتنے لوگ بھی آئے ہیں واقعتاً بہت خوش نصیب، اس لیے کہ اگر آپ یہاں نہ آئے ہوتے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ اچھا کام کر رہے ہوتے، لیکن یہاں آنے کے بعد میلاد کی برکت، ذکر و اذکار کی برکت، علماء کے زیارت کی برکت، اللہ و رسول کا ذکر جمیل اور قسم خدا کی مسلمانوں علم دین مصطفیٰ میں اضافہ، یہ ایسا گوہر ہے کہ نبی فرماتے ہیں ایک بندہ جب علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم فرماتا ہے اس کے اوپر رحمت کے پروں کا سایہ کرنا۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھو طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ جو چاہو مسلمانوں، اگر دین کی سربلندی چاہتے ہو، دنیا کی سربلندی چاہتے ہو، کامیابی و کامرانی چاہتے ہو، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ و رسول کی اطاعت کی وہی کامیابی و کامران ہوا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہ تمہیں سستی کرنے، غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی سربلند ہوگے، بس شرط اتنی ہے کہ اپنے سینوں میں محبت رسول رکھو، ایمان کی رمق دمق باقی رکھو، تم ہی سربلند ہوگے۔ اس لیے مسلمانوں، میں آخر میں وہ شعر پڑھتا ہوں جو اکثر جلسوں میں پڑھا کرتا ہوں، علامہ اظہار اشرف اشرفی علیہ رحمت و رضوان کا شعر کہ ہو گئے دور مسلمان بشان اسلام، اپنی تاریخ کو دوہرا کے ابھرنا سیکھو اور یہ شور اغیار تیرے سامنے دب جائیں گے۔ غیر کو غیر اور اپنوں کو سمجھنا سیکھو، ہر غلاموں پہ سدا ان کا کرم ہوتا ہے یہ لازم جو غلاموں میں ہی رہنا سیکھو۔ اس لیے مسلمانوں، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ زیادہ وقت لینے کے لیے اور تاخیر سے آنے کے لیے بھی میں آپ سب سے اور حدود